مدینے میں ایک یہودی کا لڑکا جو دل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسائے ہوئے تھا، مگر ساتھ ہی گھر والوں کا خوف اور برادری کا ڈر بھی تھا کہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہوگی۔ موقع پا کر مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتا کہ کسی طرح والی کائنات کی زیارت ہو جائے۔ بار بار جاتا، کبھی زیارت ہو جاتی، کبھی ایسے ہی گھر آ جاتا۔ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کی چنگاری کی طرح سلگتا رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، دل کھول کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر فراق محبوب نے اس عاشق زار کو بیمار کر ڈالا۔ باپ نے بڑے علاج کروائے، وقت کے بڑے بڑے حکیم و طبیب آئے، لیکن فاقہ نہ ہو سکا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام کرے، مگر مریض عشق کا کیا علاج؟ بڑے جتن کیے، لیکن حالت دن بدن گرتی گئی، حتیٰ کہ پھول کی طرح مہکنے والا نوجوان سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گیا۔ ماں چار پائی پکڑ کر روتی، باپ پاگلوں کی طرح گلیوں میں چکر لگاتا پھرتا۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا چند گھڑیوں کا مہمان ہے، منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ عرض کی، ابا جان آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک آواز کے ساتھ جواب دیا، میرے دل کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی کوئی وعدہ لینے کی ہے؟ بیٹا تیری خواہش پر میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان چند سالوں سے میں محمد عربی سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، صرف آپ کے ڈر سے یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے چہرے اقدس کی زیارت کر لوں، اگر مہربانی کرو تو انہیں بلا لاؤ۔ جب باپ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پایا، کیونکہ لختے جگر سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے میرے نور نظر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگوار ہے، لیکن اس خیال سے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ نہ جاؤ، میں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ بے شک کل صبح مجھے اسرائیلی برادری کا مجرم کہا جائے گا۔ اٹھا اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور آواز دی کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہوئے۔ ارشاد فرمایا، کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، میرا ایک جوان بیٹا ہے جو دل میں آپ سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اور اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ چند ساعتوں کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے جان نکلے۔ یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ چلو اس جوان کی عیادت کر آئیں۔
ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوش قسمت جوان کی چارپائی پر پہنچے تو باپ نے آواز دی، بیٹا آنکھیں کھولو، تیرے مرکز عقیدت آ گئے، یعنی تیرے محبوب آ گئے۔ یوں معلوم ہوا جیسے اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ نوجوان نے آنکھیں کھولیں، کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے وضحا کے مکھڑے والا موجود ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ میری زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوان، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بارگاہ الہی سے بخشوانا میں نبی کا کام ہے۔ نوجوان نے کلمہ پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آخر اس نوجوان کا باپ عرض کرنے لگا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے بلکہ اسلام کی مقدس امانت ہے، اور اب یہ میرے گھر سے نہیں آپ کے در دولت سے اٹھے گا۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب اس نوجوان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلے گا۔ جنازہ جا رہا تھا۔ ہجوم کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک تل رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ پنجوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں جنازہ لے جایا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں تشریف لے گئے اور اس عاشق زار کو خود دفن کیا۔